حضور نے اپنی نبوت کے کاموں کے اندر، اپنی نبوت کے احکامات میں سب سے پہلے جہاں سے آغاز فرمایا وہ علم تھا۔ وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے لم تکن نبوۃ قط الا کان بین یدیہا جہالۃ، فرمایا کوئی نبی نہیں آیا مگر اس نبی کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جہالت سے پر تھا، جہالت سے معمور تھا، اس کے اندر اندھیرا تھا، ظلمت تھی، دلالت تھی، جہالت تھی، لا علمی تھی۔ فرمایا نبی آیا، اس نے علم کی روشنی پھیلا دی، اور ہر نبی نے جس سطح پر آ کر کام کیا اس سطح پر اس کا کام شاید کہ کسی حد تک وہ اس طرح ممکن تھا کہ وہ اسے پھیلا سکے، عام کر سکے، لیکن آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور نے ایسی سطح پر کام شروع فرمایا کہ جس سطح سے کسی نبی کو بھی وہ کام شروع نہیں کرنا پڑا، کسی نبی نے اس سطح سے وہ کام شروع نہیں کیا جس سطح سے حضور نے کام شروع فرمایا۔ جس دور کے اندر علم کی بات کو، علم کے کلمہ کو موت کو اس علم کے کلمہ سے بہتر سمجھا جاتا، یعنی آقا علیہ السلام نے علم کی بات فرمائی، حضور نے رب کی توحید کے بارے بتایا، اسلام کے بارے بتایا، حضور نے جہالت سے نکالنے کی بات کی، حضور روشنی کی طرف لانے لگے، ظلمت سے نور کی طرف حضور نے انہیں سفر کا کہا تو وہ تمنا کرنے لگے یا اللہ اس کلمہ سننے سے بہتر ہے، اس علم کی بات سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ یعنی علم کی بات پر جب وہ موت کو ترجیح دیتے ہوں گے، موت کو فوقیت دیتے ہوں گے، موت کو اہمیت دیتے ہوں گے، تو حضرات گرامی بتائیے اس دور کے اندر علم کی بات کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک علم کو پست نہیں ہونے دیا، آقا علیہ السلام نے تحریک علم کو زیر نہیں ہونے دیا، آقا علیہ السلام نے اس تحریک علم کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ یہ تحریک علم مکہ میں نہیں چلی تو حضور نے مدینہ میں آ کر چلانا شروع کر دیا، مدینہ میں ڈیرا لگایا اور صفہ اور چبوترا کے مقام پر بیٹھ کر میرے آقا نے علم کی روشنی کو پھیلایا، جس کے اندر پڑھنے والے طلباء کبھی 400 ہوتے، کبھی 700 ہوتے، کبھی 900 ہوتے، کبھی 1000 ہوتے، کبھی یہ تعداد 1200 تک ہیں، علماء فرماتے 1400 تک چلی جاتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم، طریقہ تدریس اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر پڑھاتے تھے، کبھی وحی جلی کی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی وحی خفی کی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چبوترا کے مقام پر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی مسجد کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی سفر کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا جنگ کے میدان میں تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا وادیوں میں تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا آبادی اور کھیت میں تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا جہاں جہاں بھی تھے حضور نے وہیں پر تعلیم کا یہ اہم کام جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے اس سینہ نبوت کے ساتھ جس کو اور اس کے علوم کے ساتھ، اس کے بحر بے کراں اس علوم کے سمندر کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا گیا، خدا کی قسم وہی روشن ہوتا گیا۔